ہمیں مسجد میں کیسے آنا چاہیے، ہماری نیت کیا ہو، مسجد میں آنے سے کیا ملتا ہے، مسجد آتے ہوئے یا مسجد سے جاتے ہوئے اللہ کے کون سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ مضمون ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ مسجد میں آئیں تو شوق سے آئیں، مسجد سے جائیں تو ایک پورے یقین کے ساتھ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں آتے ہوئے خوب اچھی حالت میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں جاؤ تو خوب زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہن کے اچھی حالت میں۔ جیسے کسی بڑے دفتر میں بڑے افسر کے سامنے جانا ہوتا ہے تو انسان ایک کیجول لباس میں نہیں جاتا، جس لباس میں سویا یوں ہی منہ ملتے ہوئے اٹھ کے اسی لباس میں چل پڑا، ایسا کبھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ آداب کے خلاف ہے، یہ تو اس دفتر کے وقار کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جو جگہیں پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ خیر البقاع الارض مساجدہا، دنیا کے سب سے بہترین خطے، بہترین دنیا کے ٹکڑے حصے وہ مساجد ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت جیسے اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے، یوں ہی اللہ کے گھر کی عظمت بھی دل میں ہو۔ تو اسی نیت سے جائے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کے ادب آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جانا چاہیے، عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، بہترین لباس زیب تن کر کے جانا چاہیے، چہرے سے، لباس سے، چال ڈھال سے، وقار سے، ظاہری حلیے سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کرنے لگتے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ وضو کرتے ہوئے نماز کے وقت اتنے خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے کہ بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت جو ہو گیا ہے، اس بادشاہ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، نہ جانے میں پوری کر سکوں کہ نہ کر سکوں۔ پھر اچھی طرح وضو کرتے، مسجد آتے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، چوکھاٹ پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاتے، اور پھر یہ صدا بلند کرتے الہی عبدک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء وانت المحسن وانا المسیء، الہی تیرا ایک بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو بڑا کرم نوازی کرنے والا ہے، میں بڑا خطا کار ہوں، تو بڑا نیکوکار ہے۔ وقد امرت المحسن منا ان نتجاوز عن المسیء، تو نے ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، ان کو حکم دیا ہے ان نتجاوز عن المسیء، کہ ہم گناہگاروں سے، غلطیاں کرنے والوں سے درگزر کریں۔ فانت المحسن وانا المسیء، تو بڑا ہی احسان کرنے والا، میں بڑا خطا کار ہوں۔ فتجاوز لہذا تو معاف کر دے، عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، اے اللہ تیرے اندر جو کرم نوازی ہے، تجھے اس کرم نوازی کا صدقہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے، پھر آیا کرتے تھے مسجد۔ اور یہ صرف انہی کا معمول نہیں، بہت سارے صحابہ مسجد آتے ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بدن پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی کہ ہم بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے۔ شاید بہت ساروں کو
یہ سننے کو بھی آج ہی ملا ہو کہ اچھا مسجد کے یوں کے آداب بھی ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، ہر گھر کے، ہر دفتر کے، ہر بادشاہ کے، ہر بڑے کے، ہر سردار کے، ہر افسر کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے گھر کے بھی تو آداب ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد کے خصوصی آداب بیان کیے، مساجد کو صاف رکھنے کا، مساجد میں خوشبو لگانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدوں کو بھی معطر رکھو۔ بہرحال اللہ کی کرم نوازی ایسی ہے کہ انسان جب اللہ کے گھر آنے کے لیے صفائی، پاکیزگی، طہارت اختیار کرتا ہے، وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ جو ہاتھوں سے سرزد ہوئے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ مسح کرتا ہے، سر میں آنے والے، دماغ میں آنے والے خیالات اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے جب یہ پاؤں دھوتا ہے، ساری ترتیب بیان کرتے کرتے جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا اللہ اس کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب وضو کر کے مسجد آتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو ریکارڈ ہے، اعمال نامہ، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ احرام باندھ کے، اس کا ثواب ایسا لکھو گویا کہ یہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور جب دایاں قدم اٹھتا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کر رکھی، جب دایاں پاؤں اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو نیکی دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور جب بایاں پاؤں رکھتا ہے تو اللہ اس کی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اور مسند احمد میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ یہ معاملہ دائیں قدم پہ نیکی ملنا، بائیں سے خطا معاف ہونا، درجے کا بلند ہونا، یہ صرف مسجد جاتے ہوئے نہیں بلکہ مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جب گھر واپس جاتا ہے تب بھی یہی فضیلت ملتی ہے۔ واللہ تو اتنے کرم نواز ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ایسا خوف بٹھایا گیا ہے، بچوں کو کوئی خطا کر دے نا، غلطی کر دیں، ہائے اللہ آگ میں پھینک دیں گے۔ اللہ آگ میں پھینکنے کے لیے تھوڑی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک وضاحت ہے کہ جہنم ابھی اور مانگے گی، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی حل من مزید، ابھی کچھ اور بھی ہے۔ تو اللہ اس کو بھرنے کے لیے، اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم اس میں رکھیں گے، پھر وہ سکڑے گی، سمٹے گی، اور پھر کہے گی الآن الآن الآن، اب میں بھر گئی، اب میں بھر گئی۔ لیکن جنت میں، جنت کے لیے اللہ مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جنت میں جائے۔ رحمتی سبقت غضبی، اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا ہوا، عرش پہ لکھا ہوا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے گھر میں آتے ہیں، اس نے کبھی بے نقاب نہیں کیا ہمیں، حالانکہ وہ تو جانتا ہے، بلکہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کر کے ہمارا ایک اچھا تصور، اچھا تاثر اللہ قائم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں آئیں تو اس یقین کے ساتھ آئیں کہ ایک بڑے عظیم، رحم کرنے والے، بڑے کریم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے، جو معمولی معمولی بات پہ خوش ہو کے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر۔ مسجد میں آئیں اس یقین کے ساتھ کہ ہماری خطائیں معاف ہو گئی، اور جب داخل ہوں اس احساس کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں وضاحت ہے، جب بندہ میرے گھر میں آتا ہے تو میں خود اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو اس احساس کے ساتھ آئیں کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرا پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ میرا استقبال کرے گا۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، بلکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی ٹائم باقی ہے، کچھ منٹ باقی، آ کے بیٹھ گئے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ویسے ہی فضول بیٹھے ہیں، فضول نہیں بیٹھے، بلکہ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہنا ایسا ہی ثواب ملتا ہے گویا یہ بندہ اب بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔
بلکہ نماز پڑھ کے گیا، اب اگلی نماز کا انتظار ہے۔ جو اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جب تک اگلی نماز کا وقت ہو نہیں جاتا، اس کو مستقل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی اونچی ہے، اتنی وسیع ہے، تو اس احساس کے ساتھ داخل ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں آیا ہوں، پسندیدہ جگہ میں آیا ہوں، اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے آیا ہوں۔ وہ پروردگار نہ صرف میرا استقبال کرے گا بلکہ مجھے گناہوں سے پاک کر کے میری خطائیں لغزشیں گناہ معاف کر دے گا۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں، اور کچھ روایات میں وضاحت ہے، فرشتے نمازیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابھی تک کہ تمہارے جتنے گناہ تھے وہ اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ ہر نماز کے وقت یہی اعلان ہوتا ہے، ہر نماز کے لیے آتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہی انعام ملتا ہے۔ لہٰذا جو اتنا انعام و اکرام کرنے والا پروردگار ہو، جو اتنا سخی بادشاہ ہو، اس بادشاہ کی بارگاہ میں اس کے گھر کی رعایت رکھتے ہوئے، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے اسی حساب سے اپنی تیاری کر کے آنا چاہیے، اور اس احساس اور یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم اللہ کو منانے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تو خوش ہو چکا ہے، اسی وجہ سے ہر قدم پہ نیکی مل رہی، گناہ معاف ہو رہا، درجہ بلند ہو رہا، فرشتوں کی طرف سے اعلان مغفرت ہو رہا ہے، اور اللہ مسجد میں خود استقبال کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ آئیں گے اور ہر نماز کے وقت، ہر روز، صرف رمضان میں نہیں، عام دنوں میں، ہر نماز میں، ہر وقت اللہ کی طرف سے یہی صدا بلند ہوتی ہے، انہی انعامات کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، ان انعامات کا اعلان ہوتا رہتا ہے، تو ہم جب بھی مسجد آئیں اس احساس کے ساتھ آئیں، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو خوب اچھا لباس زیب تن کرتے تھے، خوب اچھی حالت میں آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے آیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسجد میں سر ڈھانپ کے آیا کرتے تھے۔ سر کو ڈھانپنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے، یہ لباس کی سنت ہے۔ تو مسجد میں اچھی حالت میں باوضو ہو کے آئیں، گھر سے ہی وضو کر کے آئیں، تاکہ ہر قدم پہ نیکی ملے، خطا معاف ہو، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ جتنی دیر یہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جتنی دیر یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر نماز کا انتظار کر رہا ہے تو پھر تو نور علی نور ہے کہ بندے کو اگلی نماز کا انتظار ہے، بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اتنا شوق ہے۔ اور آج کل تو اندھیرے میں آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے۔ کیسی خوشخبری؟ قیامت کے دن اللہ ان کو کامل نور عطا فرمائیں گے، مکمل نور عطا فرمائیں گے، روشن چہرے ہوں گے۔ بلکہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے نا، صحابہ نے پوچھا، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ خلاصہ ذکر کرتا ہوں، کہ میرے بھائیوں کو مبارک ہو، میرے بھائی بڑے خوش قسمت ہیں۔ صحابہ نے کہا، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا کہ نہیں، تمہارے بعد آنے والے میرے بھائی ہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو جن کو دیکھا نہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بہت سارے گھوڑے کھڑے ہوں، ان میں ایک خاص چتکبرا گھوڑا ہو، باقی سارے ایک رنگ کے ہوں، ایک چتکبرا ہو، کیا وہ نمایاں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحابہ نے کہا، جی بالکل نظر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں جو اعضاء دھلتے ہیں، قیامت والے دن میرے امتیوں کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے چاند کی طرح۔ میں اس سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، اس سے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ تو اس وضو پہ اللہ اتنا انعام آخرت میں بھی دیں گے، نمایاں کر دیں گے۔ جب وہ مالک اتنا انعام کر رہا ہے تو پھر ہم یہ احساس کیوں نہ رکھیں کہ ہم اس رحیم پروردگار کے پاس جا رہے ہیں،
جو ہمارے انتظار میں ہے، جو ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے، جو ہمارے گناہ معاف کرے گا، جو ہمیں عزتیں دے گا، جو ہمارے اعضاء کو چمکا دے گا، جو ہمیں قیامت میں نور عطا کرے گا، جو ہماری خطائیں معاف کرے گا، جو ہمارے درجے بلند کرے گا، جو ہمیں نیکیاں دے گا، جو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ آئیں گے، ہر وقت یہ احساس دل میں تازہ کرتے رہے، تو پھر مسجد آنے کو جی چاہے گا، پھر ہر نماز میں حاضری دینے کو جی چاہے گا، اور اس احساس کے ساتھ واپس جائیں کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔